بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المستثنى متصل و منقطع، یہ منصوبات میں سے 8ویں چیز ہے۔ مستثنی، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مستثنی کی تعریف کیے بغیر آگے اس کی تقسیم بیان کرنا شروع کر دیے کہ مستثنی کی 2 قسمیں، ایک مستثنی متصل اور دوسرا یہ مستثنی منقطع۔ پھر آگے متصل منقطع کی الگ الگ تعریفیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مستثنیٰ کے تحت 2 مختلف حقیقتیں آتی ہیں، یعنی مستثنیٰ کے تحت جو 2 قسمیں آتی ہیں نا، ایک متصل اور ایک منقطع، یہ دونوں متضاد ہیں آپس میں، کیونکہ آگے تعریف سے معلوم ہو جائے گا کہ متصل کی تعریف ہے مخرج من المتعدد والمخرج عن متعدد، کہ جو متعدد کئی چیزوں سے اس کو خارج کیا گیا، اور منقطع کی تعریف آگے آ جائے گی، وہ ہے غیر مخرج عن متعدد، متعدد سے جس کو نہ نکالا گیا ہو۔ تو اب ظاہر ہے ایک طرف ہے نکالا گیا ہو، دوسری طرف سے نہ نکالا گیا ہو، نکالنا نہ نکالنا آپس میں متضاد ہے، اور اصطلاحی تعریف کے اعتبار سے کوئی ایسی جامع اصطلاحی تعریف نہیں تھی جو ان 2 متضاد حقیقتوں کو شامل ہو سکتی۔ تو اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف کیے بغیر آگے تقسیم بیان کر دی، اور پھر اس میں سے ہر ایک کی قسم جو ہے اس کے تحت اس کی تعریف کر دی۔ المستثنی، مستثنی متصل ہے ایک قسم، اور دوسری قسم ہے مستثنی منقطع۔ فالمتصل هو المخرج عن متعدد، مستثنی متصل وہ ہے جس کو متعدد سے نکالا گیا ہو، اللہ اور اخوات اللہ کے ذریعے سے اس کو متعدد سے نکالا گیا ہو۔ هو المخرج عن متعدد لفظا او تقدیرا بِاللہ و اخواتها، اللہ اور اخوات اللہ کے ذریعے سے اس کو متعدد سے نکالا گیا ہو۔ اس کی مثال جیسے اس کے نیچے بین سطور لکھی ہوئی ہے، یہ ما جاءنی الا زید، یا جانی القوم الا زیدن۔ اب قوم میں زید شامل تھا، پھر زید کو قوم سے نکال دیا گیا اللہ کے ذریعے سے۔ اخوات اللہ سے مراد غیرہ، سوا، حاشا، لیسا، لا یکونو، یہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ۔ تو متصل هو المخرج عن متعدد، جس کو متعدد سے نکالا گیا ہو، لفظاً او تقدیراً۔ یہ جو عبارت ہے اس کے 3 مطلب ہیں۔ پہلا مطلب اس کا یہ ہے کہ اس عبارت میں مستثنی منہ کے تعدد کی عمومیت کو بیان کیا گیا ہے۔ مستثنی منہ متعدد ہو جس سے مستثنی کو اللہ وغیرہ کے ذریعے نکالا گیا، تو اس مستثنی منہ کا جو متعدد ہونا ہے یہ عام ہے، خواہ لفظاً ہو، یعنی لفظاً مانن دونوں طرح متعدی ہو، جیسے جانی الرجال الا زید، جاء المسلمون الا زید۔ اب رجال بھی متعدد ہے، مسلمون لفظاً دونوں متعدد ہیں جمع ہونے کی وجہ سے، اور یا پھر تعدد تقدیری ہو، او تقدیراً مستثنی منوں کا متعدد ہونا لفظاً نہ ہو، صرف مانن ہو، جیسے جانی القوم الا زید، جانی القوم الا زیدن۔ اب یہاں القوم یہ متعدد ہے لیکن لفظاً متعدد نہیں، اس لیے کہ یہ لفظاً مفرد ہے، اور مانن متعدد ہے کیونکہ مانن یہ جمع ہے۔ تو پہلا مطلب یہ ہوا کہ لفظاً اور تقدیراً سے مستثنی منوں کے متعدد ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا مطلب اس عبارت کا یہ ہے کہ مستثنی منوں کی عمومیت کو بیان کیا گیا، اپنی عمومیت کو، اس کے متعدد ہونے کی عمومیت کو نہیں، مستثنی منوں کی اپنی عمومیت کو بیان کیا گیا ہے
کہ مستثنا منو جس سے مستثنا کو نکالا گیا، یہ مستثنا منو عام ہے، خواہ لفظاً اور مانن دونوں طرح، لفظاً مذکور ہو عبارت میں موجود ہو، جیسے جانی القوم الا زیدن، کہ قوم آئی سوائے زید کے، زید نہیں آئے، اس میں القوم عبارت میں موجود ہے، یا پھر عبارت میں متعدد ہو، مقدر ہو، مستثنا منو عبارت میں مقدر ہو، جیسے ما جاءنی الا زیدن، اس میں جا کے بعد ہے احدن تھا، وہ مقدر ہے، اور آگے اس کے زیدن کا مستثنا ہے۔ تو دوسرا مطلب یہ ہوا کہ اس عبارت کے ذریعے سے خود مستثنا کی عمومیت کو بیان کیا گیا ہے، مستثنا منو کی۔ تیسرا مطلب اس عبارت کا یہ ہے کہ اس میں مستثنا کی عمومیت کو بیان کیا گیا ہے، کہ مستثنا عام خواہ عبارت میں موجود ہو، جیسے جانی القوم الا زیدن، یا عبارت میں موجود نہ ہو بلکہ محذوف ہو، جیسے جاءنی زیدن لیسا الا، جاءنی زیدن لیسا الا، اب الا کے بعد مستثنا کیا چیز ہے؟ محذوف ہے۔ والمنقطع المذکور بعدها غیر مخرج، مستثنا کی دوسری قسم ہے مستثنا منقطع۔ مستثنا منقطع کی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف کی ہے کہ مستثنا منقطع المذکور بعدها غیر مخرج، کہ جو الا کے اور اخوات الا کے بعد واقع ہو، اخوات الا یعنی ہے صرف الا ہی ہے، بعدها ای بعد الا، تو الا کے بعد ذکر ہو اور غیر مخرجن اس کو متعدد سے نہ نکالا گیا ہو۔ جیسے اس کی مثال عام طور پر جو پیش کی جاتی ہے وہ ہے، یہ نیچے حاشیے میں بھی لکھی ہوئی ہے، ما جاءنی، یہ دیکھیں، ما جاءنی القوم الا حمارا، ما جانی القوم الا حمارن، اب حمارن کو قومن سے نہیں نکالا گیا کیونکہ یہ اس میں شامل ہی نہیں ہے۔ تو مستثنا منقطع کی تعریف یہ ہوئی کہ مستثنا منقطع وہ ہے جو الا وغیرہ کے بعد واقع ہو اور اسے متعدد سے خارج نہ کیا گیا ہو۔ وهو منصوب اذا كان بعد الا غیر الصفت فی کلام موجب او مقدما علی المستثنا منه او منقطعا فی الاکثر او كان بعد خلا وعدا فی الاکثر او ما خلا ما عدا لیس ولا یکون۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مستثنا کا اعراب بیان فرما رہے ہیں کہ مستثنا کے اعراب کی چار صورتیں۔ نمبر 1 مستثنا نصب واجب، نمبر 2 نصب بدل دونوں جائز، نمبر 3 اعراب بحسب العوامل، اور نمبر 4 جر واجب۔ یہ چار قسمیں ہیں مستثنا کے اعراب کی، اور یہاں اس عبارت میں وہ منصوب سے لے کر یہ لا یکون تک یہاں مستثنا کی پہلی اعراب کی قسم بیان کی ہے، یعنی مستثنا میں نصب واجب جو ہے، نصب واجب، نصب بدل دونوں جائز، اعراب بحسب العوامل اور جر واجب۔ تو پہلی قسم کو اس عبارت میں یہاں تک بیان کیا گیا ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 5 صورتیں اس کی بیان فرمائی ہیں، یعنی 5 صورتوں میں مستثنا منصوب ہوگا، اس پہ نصب واجب ہوگی۔ نمبر 1 منصوب اذا كان بعد الا غیر الصفت فی کلام موجب، کہ مستثنا الا کے بعد واقع ہو، کلام موجب میں واقع ہو۔ کلام موجب وہ کلام ہوتا ہے جس میں نفی نہیں اور استفہام نہ ہو، اور الا کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ صفت کے لیے نہ ہو، اس لیے کہ اگر الا صفت کے لیے، یہ آگے الا کی صفت کب کے لیے، الا صفت کے لیے کب استعمال ہوتا ہے یہ آگے انشاءاللہ مستقل آ جائے گا۔ تو جب مستثنا الا کے بعد واقع ہو اور الا صفت کے لیے نہ ہو، اور کلام موجب ہو جس میں نفی نہیں استفہام نہ ہو،
تو اس صورت میں مستثنا پر نصب واجب ہے، جیسے جانی القوم الا زیدن. نمبر 2، او مقدما علی المستثنا منہ، کہ مستثنا منہ سے مقدم ہو. کلام موجب ہو غیر موجب ہو، دونوں صورتیں ہیں اس میں. جیسے جاءنی الا زیدن القوم، اب مستثنا الا زیدن یہ مقدم ہو گیا، القوم مؤخر ہو گیا، تو مستثنا منصوب ہو گیا. نمبر 3، او منقطعا فی الاکثر، کہ جب مستثنا منقطع ہو تو اکثر حضرات کے نزدیک منصوب ہوتا ہے. او جیسے جانی پیچھے مثال خمار والی پیش کی تھی، جانی القوم الا حمارن، تو یہ حمارن قوم میں شامل نہیں ہے، مستثنا منقطع ہے، لہذا یہ منصوب ہے. تو مستثنا منقطع اکثر ناویوں کے قول کے مطابق اس پر نصب واجب ہے. کلام کا موجب ہو یا غیر موجب ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ما جانی القوم الا حمارن بھی ہے، جانی القوم الا حمارن بھی ہے. یہاں مصنف رحمۃ اللہ نے دیکھیں یہ منقطعن کے ساتھ فی الاکثر کی قید لگائی ہے، اور اکثر کی قید اصل میں اس لیے لگائی ہے کہ بعض جو حضرات ہیں مثلا بنو تمیم ہے، تو ان سے مستثنا منقطع پر منقول ہے کہ نصب واجب نہیں قرار دیتے. وہ لوگ بنو تمیم والے مستثنا منقطع کو منصوب کہتے ہیں لیکن نصب کو واجب نہیں قرار دیتے، بلکہ ان کے نزدیک نصب بدل دونوں جائز ہے اس پر، مستثنا منقطع پر. تو نصب آ سکتی ہے لیکن واجب نہیں ہے، اس لیے فی الاکثر کی قید لگائیے. نمبر 4، او کان بعد خلا و عدا فی الاکثر، کہ جب مستثنا خلا کے بعد اور عدا کے بعد واقع ہو تو اکثر ناویوں کے قول کے مطابق مستثنا منصوب ہوگا. جانی القوم خلا زیدن عدا زیدن، اس لیے کہ خلا اور عدا دونوں فعل ہیں، اور ان کے بعد آنے والا جو فعل اسم ہوگا وہ مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا. الفاظ اس کو مستثنا کے ہوں گے لیکن ہوگا اصل میں مفعول. یہ اکثر حضرات کے نزدیک ہے. اور اکثر کی قید اس لیے لگائی ہے کہ بعض حضرات کے نزدیک یہاں پر بھی اس مستثنا پر نصب واجب نہیں ہے، بلکہ وہ خلا اور عدا کو، چونکہ یہ الفاظ دونوں حروف جارہ میں بھی شمار ہوتے ہیں، اس لیے وہ ان کو حروف جارہ شمار کر کے اس کے مابعد اسم کو مجرور قرار دیتے ہیں، مجرور بحلف جر. لیکن اکثر حضرات کے نزدیک یہ خلا اور عدا کے بعد مستثنا منصوب ہوتا ہے. الفاظ استثناء کے لیکن حقیقت میں یہ فعل ہیں، اور بعد میں آنے والا جو اسم ہے وہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا. او ما خلا ما عدا لیسا لا یکون، یہ 5ویں صورت ہے کہ اگر مستثنا ما خلا کے بعد واقع ہو، ما عدا کے بعد واقع ہو، لیسا کے بعد واقع ہو، لا یکون کے بعد واقع ہو، تو بھی مستثنا منصوب ہوگا. اس میں دیکھیں خلا اور عدا تو وہی ہیں جو پیچھے والے ہیں، لیکن یہاں صرف اس میں فرق یہ ہے کہ یہاں ما داخل ہے، پیچھے والے صرف خلا اور عادات ہے اور یہاں ما داخل ہے. تو یہ جو ما ہے یہ ما مصدری ہے، لہذا جب ما داخل ہو جائے خلا اور عدا پر تو اس کا ان دونوں کا فعل ہونا واجب ہو جاتا ہے. لہذا ما خلا ما عدا یہ دونوں فعل ہیں، اور فعل کے بعد یہ کیا کہتے ہیں اس کو اسم جو آتا ہے وہ مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتے ہیں. جبکہ لیسا اور لا یکون کے بعد مستثنا منصوب اس لیے ہوتا ہے کہ یہ دونوں فعل ناقص ہیں، اور فعل ناقص کے بعد اندر اسم ہوتا ہے اس کا، اور اس کے بعد جو اسم آتا ہے وہ اس کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے. تو یہ 5 صورتیں ہیں جن میں مستثنا پر نصب واجب ہے. وہ منصوب اذا کان بعد الا غیر صفت، مستثنا منصوب ہوگا جب وہ الا غیر صفتی کے بعد واقع ہو، کلام موجب میں واقع ہو، او مقدم علی مستثنا منہ، یا مستثنا منہ سے مقدم ہو، او منقطع فی الاکثر، یا مستثنا منقطع ہو، اکثر کے نزدیک یہ منصوب ہوگا. او کان بعد خلا و عدا، یا خلا اور عدا کے بعد واقع ہو، اکثر حضرات کے نزدیک منصوب ہوگا.
اور ما خلا معدہ یا ما خلا معدہ کے بعد واقع ہو منصوب ہوگا، لیس اور لا یکونو کے بعد واقع ہو تو یہ منصوب ہوگا۔ چلیں یہ آگے کل پڑھ لیں گے۔